وقفہ نماز مغرب کے بعد الحمدللہ جو خیریت سے اپنے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ تشریف رکھیں، احباب سے گزارش ہے کہ وہ کمرے سے بھی باہر نکلے، برآمدے کے ساتھ تشریف رکھیں تاکہ پروگرام شروع کر سکیں۔ وقفہ نماز مغرب کے بعد تقریر کا اگلا موضوع توحید عملی اور انکار تعاقب۔ یہ موضوع میرے ذمہ ہے۔ میں ساتھیوں سے ایک پھر گزارش کروں گا کہ آپ احباب پنڈال میں تشریف رکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید، ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له يوم القیامت وهم عن دعائهم غافلون۔ صدق اللہ العظیم علی العظیم وصدق رسول النبی الکریم۔ محترم بھائیو، قرآن عظیم الشان کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اس آیت میں اجتماعی طور پر ہم غور کریں گے، فکر کریں گے، آپ کے سامنے کچھ گزارشات پیش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے، کس انداز سے، کتنی اہمیت کے ساتھ فلسفہ توحید اور رد شرک بیان فرماتے ہیں۔ حقیقت میں مسئلہ توحید یہ دین اسلام کی بنیاد ہے۔ اگر بنیاد میں کوئی کمی، کوئی خامی، کوئی کوتاہی نہ رہے تو منزل، عمارت، بلڈنگ انتہائی مضبوط اور پائیدار ہوتی ہے اور انتہائی حسین نظر آتی ہے۔ لیکن اگر عمارت کی بنیاد میں ہی کھوٹ ہو، کوتاہی ہو، بدنمائی ہو تو پوری کی پوری عمارت پھر کمزور، بدنما اور ناقص نظر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی ہوئے انسان کے سامنے اس ایک آیت کو جو پیش کیا، جس کا ترجمہ اور مفہوم یہ بنتا ہے اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا، یعنی اس شخص سے بڑھ کر تو گمراہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ انتہائی گمراہ کن انسان ہے، بدنصیب انسان ہے، بدبخت انسان ہے جو اللہ کو چھوڑ کر گمراہوں کو پکارے۔ کن کو پکارے؟ جو اللہ کو چھوڑ کر بھٹکے ہوئے لوگوں کو بلائے، پکارے جو قیامت تک اس کی بات کا جواب نہ دے سکیں گے بلکہ وہ اس کی پکار سے ہی عاجز ہیں۔ انسان کسے پکار رہا ہے؟ اگر وہ کسی انسان کو پکار رہا ہے تو بھی انسان کی بدبختی ہے کہ وہ انسان ہونے کے ناطے انسان کو پکارنے کی کوشش کر رہا ہے، حاجت روا بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر کسی غیر مرئی چیز کو وہ اس طاقت کا مالک سمجھتا ہے کہ یہ میری سن لے گا، میری مراد میرے کسی نفع یا نقصان میں کام آ سکے گا، تو اللہ اس انسان کو بدبخت قرار دے رہے ہیں کہ نہ آپ دیکھ رہے ہیں، نہ آپ اسے سن رہے ہیں، نہ آپ اسے محسوس کر رہے ہیں اور آپ اسے پکاری چلے جا رہے ہیں۔ اور اگر انسان نے کسی مٹی کے گھارے سے یا لکڑی سے یا پتھر سے یا کسی اور چیز سے اپنے لیے کوئی ایسا معبود یا کوئی ایسا ذریعہ تلاش کیا جو نہ سننے پہ قادر ہے، نہ دیکھنے پہ قادر ہے، تو فرمایا کہ یہ اس سے بھی زیادہ بدبخت ہے کہ نہ سننے والا، نہ دیکھنے والا، نہ محسوس کرنے والا ایک ڈھانچہ ہے اور انسان جیسی اشرف المخلوقات اس سے کچھ پانے کی طلب میں مصروف ہے۔ تو فرمایا کہ ان طاقتوں سے جو بھی مدد لینے کی کوشش کرتا ہے، انہیں پکارنے کی کوشش کرتا ہے، انہیں کسی طاقت کا حامل سمجھتا ہے،
اس انسان سے بڑھ کر کوئی گمراہ ہی نہیں، یہ تو بڑا ہی بدبخت انسان ہے۔ اگر ہم اس بات میں غور کریں کہ آیا شرک صرف مشرکین ہی کیا کرتے تھے؟ ماضی کی امتوں میں دیکھیں یا آج امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھیں، تو کیا ایمان لانے کے بعد لوگوں نے شرک نہیں کیا؟ یہ شرک اعتقادی ہو، سوچ سمجھ کر جان بوجھ کر ہو، یا ہمارے ملک میں دیکھ لیجئے کہ لاشعوری طور پر ہو، جہالت کی بنیاد پر ہو۔ لیکن ضروری نہیں کہ ہم اسے مشرک کہہ سکیں قرآن کی زبان میں، کہ جس کا اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اللہ کی کتاب پر ایمان ہی نہ ہو، کہ صرف یہی مشرک ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ خبردار کرنا چاہ رہے ہیں اہل ایمان کو، جگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قرآن ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے کہ یہ ماضی میں بھی تھا، اب بھی تسلسل کے ساتھ یہ کام جاری رہے گا کہ ایمان لانے کے باوجود بہت سارے لوگ ایسے بدنصیب ہوں گے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ وہ شرک میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اس لیے ہر وقت اپنے ایمان کا احتساب اور محاسبہ کرنا چاہیے کہ ان اصولوں اور ان زاویوں پر میرا ایمان اب بھی قائم ہے یا نہیں، جو اصول توحید کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے۔ اللہ نے جو بات قرآن عظیم الشان میں بیان فرمائی وہ بڑی حسین اور خوبصورت ہے، اور ہر دور کے انسان کو جگانے کے لیے ہے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ اکثر لوگ اللہ پر ایمان لانے کے بعد بھی شرک کرتے رہے۔ ایمان اللہ پر ہے، لیکن اللہ کا شکوہ یہ ہے کہ ماضی میں بھی وہ شرک کرتے رہے۔ اور قرآن چونکہ نہ حال کے لیے ہے، نہ ماضی کے لیے ہے، نہ صرف مستقبل کے لیے ہے، قرآنی تعلیمات ہر دور کے لیے ہے، انسان کی پوری زندگی کے لیے ہے۔ تو فرمایا ایمان لانے کے باوجود وہ لوگ شرک کرتے رہے اللہ کے ساتھ۔ اب اگر ہم اس میں غور کریں، فکر کریں کہ یہ کیسے ممکن تھا کہ ایمان بھی اسی سینے میں ہو، اور اسی سینے میں، اسی دل میں، اسی دماغ میں شرک بھی جا بسے۔ تو شرک کا تصور انتہائی محدود نہیں بلکہ انتہائی وسیع سے وسیع تر ہے، انتہائی وسیع مفہوم ہے شرک کا۔ توحید کا مفہوم جتنا وسیع ہے اتنا ہی شرک کا مفہوم وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر یہاں مومنوں کو خبردار کیا کہ ایمان کے ساتھ ساتھ کہیں شرک میں مبتلا نہ ہونا، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پھر قرآن میں واضح کیا، میرے رب کے لیے اس درس کو آسان اور سہل بنا دیا۔ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ۔ کہ لوگوں نے کوششیں ایسی شروع کی، انسانی فطرت یہ تھی کہ وہ شرک کو شرک سمجھتے رہے، لیکن خود شرک میں اس لیے مبتلا ہوئے کہ جب کسی بھی دور میں ماضی میں انہیں سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ آپ یہ کام شرک کا کر رہے ہیں، تو انہوں نے بڑے حسین انداز میں جواب دیا کہ ہم اللہ کی تلاش میں یہ راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں، یہ شرک نہیں ہے، یہ اللہ کی تلاش ہے۔ اور پھر اس تلاش کے لیے قرآن نے فرمایا کہ ماضی میں جو اللہ کے نیک لوگ گزرے تھے ان لوگوں کی انہوں نے دانستہ یا نادانستہ طور پر اس طریقے سے پرستش شروع کی کہ ان کی یاد جب ہمارے سامنے ہوگی تو اللہ کی یاد دل و دماغ میں تازہ ہوگی۔ وہ لات کی صورت میں، وہ منات کی صورت میں، وہ عزا کی صورت میں
یہ تمام جو قرآن نے مختلف بت گنوا دیے، تو حقیقت میں یہ بت صرف مٹی بگارے کے بت نہیں تھے، بلکہ یہ وہ نیک اور متقی لوگ تھے آباء و اجداد میں سے، جو صالحین کی ایک جماعت گزری تھی۔ لیکن اب ان صالحین کے ذریعے اللہ کو یاد کرنے کا جو فلسفہ آیا اور قرآن کے اس تصور کو ہم نے بلا دیا کہ نقرب الیہ من حبل الورید، آپ مجھے کسی ذریعے سے، کسی سورس سے، کسی سفارش سے یاد کرنے کی تلاش مت کریں، میں آپ کی شارک سے زیادہ قریب ہوں، مجھے جب بھی پکارو گی، جس وقت پکارو گی، جس حال میں پکارو گی، جہاں پکارو گے، میں فوراً تمہاری ندا سنوں گا۔ اور اللہ کی الوہیت، اللہ کی ذات کی عظمت ہی یہ ہے کہ ہم بیک وقت ایک یا دو انسانوں کی بات بڑی مشکل سے دوسرے انسان کی بات سن سکتے ہیں، لیکن اللہ اس کائنات میں بسنے والی ہر مخلوق کی ندا اور پکار سن رہا ہے۔ تو فرمائے کہ میرے بندے تو مجھے پکار، تیری حیثیت جیسے بھی ہے میں تیری پکار سنتا ہوں۔ یہاں شیطان نے انسان کو مس گائیڈ کیا، بہکایا، دھوکہ دیا کہ تم گناہگار ہو، کمزور انسان ہو، اتنے بڑے عابد نہیں ہو، اتنے بڑے مرتبے پر فائز نہیں ہو، اللہ کو تم کیسے یاد کرو گے، اللہ کو کیسے پکارو گے؟ کیوں نہ کسی ذریعے سے تم اللہ کو پکارنا شروع کر دو۔ اور پھر جب ذرائع تلاش کیے گئے، اللہ کو اور اللہ کے رسول تک پہنچنے کے لیے ذرائع تلاش کیے گئے، ان ذرائعوں کے ذریعے پھر بڑی بڑی بدبختیاں امت کو ملتی ہیں، اور اس میں پہلی بدبختی یہ آتی ہے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ ماضی کی امتوں میں بھی گمراہی آئی، شرک کا مادہ پیدا ہوا، اور آج بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو اللہ کی یاد دلوں میں مسلط کرنے کے لیے، اللہ کو پکارنے کے لیے براہ راست انسان گریزاں ہوا، مومن گریزاں ہوا۔ مومن نے عابد بننا چھوڑ دیا، مومن نے تعلق باللہ کو چھوڑ کر اس رسی کو دوسرے انسان کو تھمایا تاکہ وہ مجھے اللہ کا قریب کر دے۔ اللہ نے اس نظریے پر طنز فرمایا کہ یہ ایسے بدبخت ہیں کہ براہ راست مجھے یاد کرنے کے بجائے، یہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ اللہ کو یاد کریں براہ راست، آپ کا مالک ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم انہی لوگوں کے ذریعے ہوتے ہوئے اللہ تک پہنچیں گے، اور میں اس سے انکار کرتا ہوں کہ میرے لیے ان ذرائعوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، براہ راست مجھے پکارو، جہاں بھی پکارو گے میں تمہاری نصرت، میں تمہاری مدد کرنے پر قادر ہوں۔ تو وہ جو اکابر پرستی شروع ہوئی، سب سے بڑی بدبختی، وہ جو انسانیت پرستی شروع ہوئی، اللہ نے فرمایا کہ انسان کی اس بت کو توڑ دے، انسان کی اس بت کو توڑ دے، نبی سے لے کر ایک عام امتی تک، نبی سے لے کر صحابی تک، تابعین تک، تبع تابعین تک، عبادت کا ایک ہی ذریعہ اللہ تعالیٰ نے رائج فرما دیا، ذکر و اذکار کا ایک ہی طریقہ اللہ کے رسول نے پوری امت کو دیا، اور اس پر خود عمل پیرا رہے۔ کہیں بھی عبادت کا یہ تصور، ذکر و اذکار کا یہ تصور، نوافل کا یہ تصور نہیں ہے اسلام میں کہ اللہ کے نبی نے کسی اور طریقے سے اللہ کو یاد کیا ہو، لیکن امت کو یہ تلقین کی ہو، یا امت کے کسی گناہگار فرد کو یہ تلقین کی ہو کہ آپ کا یہ طریقہ نہیں ہے اللہ کو یاد کرنے کا، آپ اس طریقے سے اللہ کو یاد کریں۔ یہ تو پھر وہی طریقہ جو عیسائیت کی تباہی اور بربادی کا ذریعہ بنا، جہاں عبادت خانے گمراہیوں کے اڈے بن گئے، اس سے اللہ تعالیٰ نے اس موحد ملت کو بچانا تھا کہ جہاں انسان توبہ کرے گا تو وہ چرچ میں آئے گا، وہ کلیسا کے بڑوں کے سامنے اپنی گناہ کا اظہار کرے گا کہ میں نے قتل کیا ہے، مجھ سے زنا سرزد ہوا ہے، مجھ سے یہ ہوا، مجھ سے یہ ہوا، اور پھر ان 10-15 مذہبی انسانوں کے سامنے اپنے آپ کو شرمندہ کرنے کے بجائے
وہ اس کی پاکی اور اس کے توبہ کے بارے میں اللہ کے سامنے درخواست دیں گے۔ اس طریقے کو اسلام نے انتہائی مبعوث قرار دیا، اور اس انسان کی تعریف اور توصیف فرمائی گئی کہ وہ انتہائی عظیم انسان ہے، جو اللہ کا بندہ ہونے پر فخر کرے اور اسی طریقے سے اللہ کو یاد کرے، مغفرت کا حصول حاصل کرے، جو طریقہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تا قیامت اپنے امت کو سکھلایا ہے۔ اب جب انسان مشرک بن جاتا ہے، شرک میں گھستا ہے، تو یہ عمل کرنا چھوڑتا ہے، تارک عمل بنتا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کا اعتماد دوسرے پر ہوتا ہے کہ میری مغفرت اور میری بخشش کے لیے وہ آئے گا۔ یہی تو عیسائیت کی بدبختی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے 500 سال پہلے، کہ جن بدبختوں کا یہ اعتقاد تھا کہ ہم کوئی بھی عمل کریں، نشہ کریں گے، شراب پئیں گے، زنا تو سرزد ہوگا کلیسا کے اندر ہی، اس لیے کہ مذہبی انسان وہ نن ہے یا وہ کوئی پادری بنے گا، شادی تو اس نے کرنی نہیں ہے، اور دونوں جنس مرد اور خاتون ایک ہی کلیسا میں رہ رہے ہیں، پاکی کے حصول کے لیے وہ پاک مریم بن رہی ہے، یہ پاک عیسیٰ علیہ السلام بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہاں فطرت کے مطابق کہ انسان کی غلامی میں نہ جائے گا، انسان عبادت کے ذریعے ذہنی طور پر آزادی حاصل کرے اور اللہ کا بندہ بنے، انسان اپنے عیوب کو انسان کے سامنے بیان نہیں کرے، موحد انسان کو وہ کبھی کسی انسان کا غلام نہیں بن سکتا۔ ذہنی آزادی توحید کے ذریعے، عبادات کے ذریعے انسانیت کو دی گئی، پھر وہ کیا منظر ہوگا کہ مغفرت کے حصول کے لیے یا معاشرے میں نیک انسان بننے کے لیے، پارسا بننے کے لیے، ولی بننے کے لیے، پھر ہماری ذات پہ چرچ کی کمیٹی بحث کرے کہ ہم اسے ولی بنائیں یا نہ بنائیں۔ فرمایا گیا کہ اللہ کا ولی بننا ہے آپ نے، آپ ایمانیات پہ پورا اترنے کی کوشش کریں، اللہ والے بن جاؤ گے، اللہ کے دوست بن جاؤ گے۔ تو پہلی چیز جسے اسلامی شریعت نے رد کرنے کی کوشش فرمائی، اور اسے رد کیا بڑے طریقے سے، کہ اپنا تعلق خفیۃً خالصاً اللہ کے ساتھ اور اللہ کا تعلق آپ کے ساتھ، انسان میں اتنا اعتماد پیدا ہو کہ میں خالق کائنات کا بندہ ہوں، میں دنیا کے تمام انسانوں کی بندگی سے اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہوں۔ یہ نظریہ اور یہ جذبہ صحابہ کرام میں پیدا ہوا، تو پھر قیصر و کسریٰ کے دربار میں بھی جب وہ جاتے ہیں تو بڑے فقیرانہ انداز میں، بڑے درویشانہ انداز میں، سادہ لباس، معاشرے کے غریب طبقے سے تعلق رکھنے والے، انتہائی مسکین، اور بعض تو جدی کچھ کے غلام رہ چکے تھے، لیکن جب وہ قیصر و کسریٰ کے دربار میں جاتے ہیں تو ایسی اونچی گردن کر کے اس سے بات کرتے ہیں جیسے یہ کسی دوسرے بڑی سلطنت، بڑی پاور کے بادشاہ ہوں، اور سلطنت میں یہ بحث ہوتی ہے کہ اگر اس امت کی عام انسان کی یہ حالت ہے تو ان کی خواصوں کی کیا حالت ہوگی۔ یہ اس طبقے کے عام لوگ ہیں۔ توحید نے یہ درس صحابہ کرام کو دیا، اور اس درس کے توفیل ہوئے تھے عظیم انسان بنے، انسان کی غلامی ختم ہو جاتی ہے۔ کہ تیسرے نمبر پر اگر ہم دیکھیں، اللہ نے اسی فلسفے کو مزید رد فرمایا ہے کہ ماضی کی امتوں سے یہ گلہ تھا اور ان کی بربادی اس لیے تھی کہ ان میں ذہنی غلامی آئی، اعمال کی غلامی آئی، زنا عیسائی کرے، شرابوں پیے، سب کچھ وہ کرے، لیکن کمبخت کا اعتقاد یہ ہے، بدبخت کا اعتقاد یہ ہے کہ جی عیسیٰ علیہ السلام سولی چڑھ چکے ہیں، ہماری مغفرت ہو چکی ہے، ہماری مغفرت ہو چکی ہے، قربانی دی جا چکی ہے، ہمیں عمل کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تو بے شک روزے 40 ہوں، اس میں 10 رکھوں، اس میں 12 رکھوں یا نہ رکھوں۔ طاغوت نے جتنے اعمال ان کو برے سکھا دیے، ہر انسان ان میں طاغوت بنا، ہر انسان ان میں شیطان بنا، لیکن کبھی اس بدبخت نے یہ سوچا نہیں
نہ مرد نے، نہ خاتون نے، عیسائی نے، نہ یہودی نے، کہ اللہ کے پاس جب میں جاؤں گا اور اپنے پیغمبر کا سامنا جب میں کروں گا تو میں کیا تحفہ لے کے جا رہا ہوں، کیا کچھ لے کے جا رہا ہوں ساتھ؟ کیا میری نبی کی یہ تعلیمات تھی؟ نعوذ باللہ من ذالک، میں تو شیطان کے گروہ کا ایک ساتھی جا رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ انسان، اور بالخصوص آپ لوگ یہ کوشش کریں کہ اللہ سے اپنا تعلق مضبوط بنانے کے لیے اللہ کے بندے بن جائیں، اللہ آپ کا بنے گا۔ اور حدیث رسول میں فرمایا گیا کہ آپ پیدل چل کر جاتے ہیں، اللہ کی رحمت وہ دوڑ کر آپ کی طرف آتی ہے، اللہ تمہارا بازو بنتا ہے۔ ید اللہ ید الجماع، بہت ساری چیزیں حدیث میں گنوا دی گئی۔ پھر اللہ نے فرمایا اسی قرآن عظیم الشان میں مومن کو جگانے کے لیے کہ مومن جاگ جا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، خود وہ نیک نہ بنے، خود صالح نہ بنے، خود علماء درویش نہ بن سکے، بلکہ انہوں نے اپنے معاشرے کے احبار اور رہبان کو، علماء اور درویش کو، ذاکرین کو، ذکر کرنے والوں کو وہ رب کا منصب دے دیا، رب کا منصب دے دیا، اور پھر ان ربوں کی مورتیاں ان بدبختوں نے جا کے حرم کعبہ میں رکھ دی، اور پھر وہی جو ان کے رب بنے مذہبی لوگ وہ طاغوت کے، بلکہ طاغوت سے بھی 10 قدم آگے نکلے، پھر وہ زندہ انسانوں سے اپنے آپ کو سجدے کرانے لگے، پھر قوم کی عزت سے وہ کھیلنے لگے، قوم کی مال سے وہ کھیلنے لگے، یہاں تک کہ انہیں اتنا اطمینان حاصل ہو گیا کہ کبھی تو وہ نبوت کے منصب پر فائز ہونے لگے اور کبھی وہ خدائی کے منصب پر فائز ہونے لگے۔ یہ انسان کی وہ مشرکانہ ذہنیت تھی کہ جس نے دوسرے انسان کو نبوت یا منصب خداوندی پر فائز کیا۔ اگر یہ انسان عقل استعمال کرتا، ذہن استعمال کرتا، اللہ کی کتاب سے تعلق جوڑتا تو کبھی بھی اپنے ہاتھ کے تراشے ہوئے بتوں کو سجدے کرنے پہ مجبور نہ ہوتا۔ اللہ نے فرمایا مذہبی لوگوں کو انہوں نے، جو انہی جیسے تھے، انہی کی قوم، انہی کے قبیلے، انہی جیسے افراد تھے، کبھی خوشی کے لیے انہوں نے پھر شریعت میں تعویلیں شروع کر دی کہ خوشی کے مواقع آئیں گے تو آپ یوں کرنا۔ تو اللہ کی کتاب گئی ان لوگوں کے ہاتھوں سے بھی جنہوں نے اللہ کی کتاب قوم کو بیان کرنی تھی، اس لیے کہ منصب اور منقبت کی بات آئی، اور قوم کی حالت ویسی ایسی تھی کہ وہ نہ اللہ سے واقف تھا نہ اللہ کے رسول سے، انہوں نے سب کچھ دوسرے کے حوالے کیا۔ تو فرمایا کہ احبار اور رہبان کو ان لوگوں نے خدا بنا لیا، حالانکہ وہ انہی جیسے انسان تھے، انہی کے معاشرے میں پیدا ہوئے اہل علم لوگ تھے، ان کی گمراہی میں قوم کا بڑا حصہ تھا۔ آپ دیکھ لیجئے معاشرے میں آج بھی جب ہم عقل کا دامن چھوڑ دیتے ہیں تو پھر جب خوشی ہمارے پاس آتی ہے تو ہم اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ دیتے ہیں۔ فرسودہ، من گڑت کئی قسمیں رسم و رواج ہمارے گھروں میں آ جاتی ہیں، اور ان فرسودہ تعویلات کو ثابت کرنے کے لیے، سہارا لینے کے لیے پھر ہمیں کسی نہ کسی مذہبی شخصیت کی ضرورت پڑتی ہے۔ پھر جب ہم مرتے ہیں، ہمیں کوئی دکھ یا تکلیف پہنچتی ہے تو دکھ اور تکلیف میں بھی آپ دیکھ لیں، ہمیں کسی ایسے انسان کی ضرورت ہے کہ وہ کوئی فرسودہ، کوئی من گڑت طریقہ ہمارے لیے ایجاد کرے تاکہ ہمیں شفا مل سکے یا ہمارا مقصد حل ہو سکے۔ ہم بھی اللہ کو بھولے، جن سے ہمارا رستہ ہے وہ بھی اللہ کو بھول گئے، اللہ کی رحمت دونوں کی شامل کار ہوئی ہی نہیں۔ تو فرمایا کہ بڑے سے بڑا عالم کیوں نہ ہو، وہ پیغمبر وقت کی ذات ہی کیوں نہ ہو، لیکن یہ بات یاد رکھی جائے کہ وہ انسان ہے اور انسانیت کے زاویے میں آتے ہیں، انہیں خدا بنانے کی کوشش نہ کریں۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کھل کر بیان کر دی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک،
اے انسان تجھ سے بہت سارے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، کوئی تیرے گناہ میرے دربار میں معاف نہیں کرا سکتا کہ ماں آئے گی، باپ آئے گا، استاد آئے گا، کوئی مذہبی لیڈر، مذہبی قائد آئے گا، یہ نہیں آ سکتے۔ انہیں اپنے انجام کا پتہ نہیں، تیرے لیے وہ کیا سوچیں گے، تیرے بارے میں کیا سوچ سکتے ہیں۔ فرمایا کہ میں سب کچھ معاف کرنے پر قادر ہوں، سب گناہیں معاف کرنے پر قادر ہوں۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، یہود و نصارہ کی طرح آ کر کلیسا میں اس کا اظہار نہیں کرو۔ اللہ نے تمہاری گناہوں پہ پردہ ڈال دیا ہے، شکر کرو، پردہ ہی رہنے دو، اس پہ فخر نہ کرو، لوگوں کے سامنے اظہار نہ کرو، توبہ استغفار کرو، میں سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ لیکن فرمائے میرے ساتھ جو تعلق میرے حدود تم نے توڑے ہیں، اس میں یہ بات یاد رکھی جائے کہ حقوق اللہ میں سے سب سے بڑا حق اگر وہ اللہ کے دربار میں کسی نے پیش نہیں کیا تو فرمایا وہ شرک ہے، شرک کو میں کبھی معاف نہیں کرتا۔ ایک قاتل کیوں دائمی جہنم ہے حدیث رسول اور قرآنی تعلیمات کے تحت؟ اس لیے کہ وہ نہ صرف انسانی جان ضائع کرتا ہے بلکہ وہ مشرک بنتا ہے، اور جو فرض منصبی اللہ کا تھا، موت و حیات کا، زندگی اور موت دینے کا، اس ظالم نے 2 قدم آگے بڑھ کر اس منصب کو اختیار کرنے کی کوشش کی اور دوسرے انسان کی زندگی چھیننے کی کوشش کی۔ اللہ نے فرمایا دائمی جہنمی ہے، اس لیے کہ اس نے شرک کا ارتکاب بھی کیا ہے قتل کے ساتھ ساتھ۔ یہاں فرمایا کہ تمہارے ہر گناہ معاف کر دوں گا۔ انسانیت کی عظمت بھی توحید میں، انسانیت کی مغفرت بھی سکھائی جا رہی ہے کہ تمام طاغوتوں سے انکار کر دو، کوئی تمہارے گناہ نہیں پکڑ سکتا۔ شفاعت کا مسئلہ ایک طرف رکھ دیں، تمہاری گناہ مجھے معلوم ہے، تمہارے گناہ میں معاف کروں گا۔ استغفار کرو، سجدہ ریز ہو جاؤ، رات کی تنہائی میں، الگ دن کے وقت کسی کمرے میں تنہا بیٹھے ہو، اپنا محاسبہ کرو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، کوئی کام نہیں آ سکتا۔ پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں قرآن نے بڑی خوبصورت نصیحت نقل فرمائی حضرت لقمان کی۔ وقال لقمان لابنہ، اور یہ کون سا وقت ہے؟ وَهُوَ يَعِظُهُ، اپنے بیٹے کو وہ نصیحت فرما رہے ہیں۔ نصیحت فرماتے ہوئے بیٹے سے کہا یا بنی لا تشرک باللہ، اے بیٹا حالات جیسے ہی کیوں نہ بن جائے، آفات، مصیبت، خوشی، دکھ، درد، جو بھی چیزیں آئے یہ آتی رہیں گی، زندگی کا حصہ ہے، لیکن بیٹا گناہ بھی تجھ سے سزا ہو سکتے ہیں اور ہوں گے، لیکن کبھی شرک نہیں کرنا بس۔ اس لیے ان الشرک لظلم، شرک ظلم عظیم ہے، ظلم عظیم، صرف ظلم نہیں، عظیم سے عظیم تر ظلم ہے۔ تو ظالم مت بننا۔ تو موحد ظالم نہیں ہوتا، موحد رحمان کا بندہ ہوتا ہے۔ مشرک ظالم بن جاتا ہے، مشرک ہمیشہ ذہنی غلام بنتا ہے، اور مشرک ہمیشہ گناہگار ہو کر مرتا ہے۔ تیسری چیز اگر ہم دیکھیں، ہم حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب جاتے ہیں۔ بڑی خوبصورت حدیث ہے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء نے مجھ سے فرمایا، مجھے فرمایا، معاذ بن جبل فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، لا تشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کبھی بھی معاذ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، اگرچہ اگلا تجھے قتل کر دے یا تجھے زندہ جلا دے، یہ قتل ہونا برداشت کر لے، یہ جلائے جانا دنیا میں برداشت کر لے، تھوڑی دیر کے لیے ہے، یہ آگ ختم کر دے گی تیری زندگی کو۔ یہ اذیت انتہائی معمولی اذیت ہے،
لیکن توحید پر اپنی جان کو جان آفریں کے حوالے کر دیں، کبھی شرک نہیں کرنا، شرک نہیں کرنا اعماز، اگرچہ اس کا صلہ تجھے توحید پر قائم رہتے ہوئے وہ قتل کی صورت میں یا جلائے جانے کی صورت میں ملے۔ کتنی نفرت انگیز چیز ہے کہ اللہ کے رسول نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت قبول کر لو، لیکن شرک قبول نہیں کرو، اس لیے کہ اگر شرک قبول کیا تو یہ انتہا ہے، اور پھر جب اوپر سے آپ گرائے جاؤ گے تو پتہ نہیں کہاں تک نیچے جاؤ گے۔ اس لیے وہاں ہی چھت پہ آپ کھڑے ہو کے فیصلہ کر لیں کہ یا زندگی ہے اور یا موت ہے، تو شاید کہ فیصلہ قاتل کا ٹل جائے کہ اس بندے کا قوت ارادی انتہائی مضبوط ہے، یہ اپنے مشن کے لیے موت بھی قبول کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اگر دوسری حدیث ہم دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، ای الذنب اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ بڑے سے بڑا گناہ مجھے بتا دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ یہ ہے، یعنی گناہوں کا سردار، عظیم ترین گناہ، وہ عظیم ترین گناہ یہ ہے ان تدعو للہ ندا، یہ کہ تو اپنے خالق کے مقابل کسی اور کو پکارنا شروع کر دے، یا اللہ، اور پھر یا اللہ کے ساتھ ساتھ موقع ایسا آتا ہے مہذب مومن پہ، تعلیم یافتہ مومن پہ کہ ہاں فلاں کو ووٹ دیں گے، اسے یہ اقتدار میں آئے گا تو یہاں سے بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا۔ روزگار کا مقصد رزق ہے، یعنی یہ انسان اگر آئے گا تو یہاں روزی کی فراوانی ہو جائے گی، یہ انسان مسلط ہوگا ملک پہ تو امن قائم ہو جائے گا، یہ آئے گا تو خوشحالی آئے گی، بدامنی ختم ہوگی، ترقی نصیب ہوگی۔ یہ تمام چیزیں اللہ نے فرمایا کہ میرا وصف ہے، یہ میں دیتا ہوں۔ فرمایا جب ناراض ہو جاتا ہوں، جگانے چاہتا ہوں، عذاب بھیجنا چاہتا ہوں تو وہاں معاشرے میں خوف پیدا کر دیتا ہوں۔ جب اللہ امن نہ دینا چاہے، اللہ بدامنی قائم کرنا چاہے، تو پھر کون ہے وہ حکمران جسے ہم اپنے اوپر مسلط کریں عدل کے لیے، انصاف کے لیے اور معاشرے کی خوشحالی کے لیے؟ اللہ ہی اگر زمینوں کو حکم دے دے کہ ان کے لیے نعمتیں اگلنا بند کر دے، تو وہ کون سا بادشاہ ہے موجودہ بادشاہوں میں سے یا ماضی میں جو زمین کو آباد کر دے؟ اللہ دلوں میں محبت پیدا نہ کرنا، اللہ نے فرمایا میں تمہارے دلوں میں ایک دوسرے سے متنفر کر دیتا ہوں، پھر تمہارے معاشرے میں پھوٹ پڑ جاتی ہے، پھر انسان کو دیکھ کر ڈرتا ہے اور بھاگتا ہے، اور یہ الفت اور یہ محبت یہ میں ڈالتا ہوں۔ اب وہ کون سا حکمران ہے، وہ کون سا حاکم ہے، وزیر اعلیٰ ہے، صدر ہے، گورنر ہے، کوئی بھی ہے اس وجہ کہ جس کے پاس یہ طاقت ہو کہ اپنی قوم کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کر لے؟ آپ لیکچر جاڑتے رہے، محبت پیدا کرنی ہے دلوں میں تو اللہ نے کرنی ہے۔ آپ توقع لگائے ہیں اپنے جیسے عاجز انسان سے، روزی رزق قوم کی تقدیر کا فیصلہ ہے، قوم کی تقدیر کا، تو فرمائے کہ میں جب بدترین سزا دیتا ہوں، بدترین سزا، تو قرآن نے فرمایا تمہارے اوپر دوسری ظالم قوم کو مسلط کر دیتا ہوں، وہ تمہیں غلام بنا لیتا ہے، غلامی کو بدترین عذاب قرار دیا۔ اللہ جسے غلام رکھنا چاہے وہ بڑی قربانیاں دیتے ہیں، لیکن قربانیوں کے باوجود بھی انہیں آزادی نہیں ملتی، تو OIC ہو یا دنیا کی بہت بڑی طاقت ہو، اقوام متحدہ کی شکل میں ہو، ملونہ کی شکل میں، وہ فلسطین کو آزادی تو دے۔ تو OIC والوں کے بیچ میں رہ رہے ہیں، کتنی قربانیاں دے رہے ہیں، اللہ کا فیصلہ ابھی تک نہیں ہوا، ان ماؤں سے، بہنوں، بچوں سے قربانیاں مزید مطلوب ہیں۔ تو یہ فیصلہ وہ کرے گا، یہ OIC نہیں کر سکتا، یہ عرب حکمران نہیں کر سکتے، یہ دنیا کی کوئی قوت نہیں کر سکتی۔
اور اگر کسی کو غلام بنانے کا مسئلہ ہو تو چاہیے کہ کشمیری اب جدی پشتی غلام بن جاتے، افغانی اب تک مٹ چکے ہوتے۔ مٹنے کا، قائم رکھنے کا، آزادی کا، غلامی کا، بھوک افلاس، خوشحالی بدحالی، امن، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ سے تعلق جڑے گا تو ساری چیزیں آئیں گی، اللہ سے تعلق نہیں جڑے گا چیزیں نہیں آئیں گی۔ تو فرمایا کہ اے میرے صحابی، بدترین اب گناہوں میں سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارنا شروع کر دے کہ وہ بھی یہ کرتا ہے، میں یہ بھی کرتا ہوں۔ اگر آج کے اس معاشرے میں ہم دیکھیں تو نہ چاہتے ہوئے نادانستہ طور پہ بھی ایسے کام، جیسے میں نے شروع میں آغاز یہی کیا تھا کہ ایمان لانے کے باوجود بہت سارے مشرکانہ اعمال ہم سے سرزد ہوتے ہیں۔ تو آئیے کیوں نہ ہم جائزہ لیں مختصر کہ جو کام دن رات ہو رہے ہیں اور معاشرہ مسلمانوں کا ہے، کہ کیا تقدیر کو ٹٹولنے کے لیے ہم یا ہماری مائیں بہنیں وہ انسانوں کے دروں پہ حاضری نہیں کیا کرتی؟ بتایا جائے میرے بچے کا روزگار کب لگے گا، روزگار اندر ملک ہو یا بیرون ملک ہوگا، بتایا جائے نارینہ اولاد کب نصیب ہوگی، بتایا جائے ہمارے گھر میں خوشحالی کب آئے گی، بتایا جائے ہمیں انسانوں سے سوال ہے کہ ہماری بچی کا رشتہ کب طے ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چیزیں انسان کو غیب کا علم وہ صرف اللہ ہی بتلا سکتا ہے۔ باقی قرآن نے بھی نفی کر دی کہ آپ کو کوئی غیب کا علم نہیں بتا سکے گا، ورنہ کبھی بھی یوسف علیہ السلام کے والد نابینا نہ ہوتے۔ اور قرآن کا وہ ترجمہ دوبارہ دیکھ لیجئے، وہ نابینا ہو چکے ہیں، رونا شروع کر دے ہیں کہ شاید آپ آج پھر کہیں کہ میں پھر وہ دیوانوں جیسی باتیں کرنے لگا ہوں، لیکن آج پھر یوسف کی یاد آ رہی ہے، شاید کہ اللہ تعالیٰ اسے لٹا دے۔ گھر والے پھر یہی کہتے ہیں کہ یہ آپ کی وہی پرانی سوچ ہے جس پر کئی عشرے گزر گئے، یا وہی پرانی یاد پھر آپ کو تازہ ہو گئی ہے۔ تو کہاں دوسرے مملکت کا بادشاہ، بیٹا بادشاہ بنا ہے اور باپ پیغمبر ہیں، وہ بھی پیغمبر ہیں، لیکن جدائی میں روتے روتے باپ نے اپنی آنکھیں ختم کر دی۔ اگر عیب کا مسئلہ ہوتا تو پھر کیوں نہ ہم سورہ نور سے استفادہ کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ کچھ نہیں کر سکتے، مجھے آپ پر اعتماد ہے لیکن فیصلہ اللہ کے پاس ہے، مخلوق کی زبان کون بند کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دن 40 دن تک کتنی تکلیف میں گزرے۔ یہی چیز اگر ہم دیکھیں کہ تقدیر کے مسائل آج بھی ہم انسانوں سے، یہ اس دور میں بھی تھے، یہ آج بھی ہیں۔ کیا ستارہ پرستی آج ختم ہو گئی ہے؟ کون سا وہ پڑھا لکھا انسان ہے جو اپنے ستاروں اور سیاروں کا علم اور اس میں دلچسپی رکھنے کی کوشش نہیں کرتا؟ تو کہیں انسان تابوت ہے، کہیں ستارے تابوت ہیں، کہیں مذہبی انسانوں کو ہم تابوت بنا لیتے ہیں، اور کہیں پھر انسان اشرف المخلوقات کے بجائے ارذل المخلوقات میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ دیہات کو چھوڑ دیجئے، وہ علاقے چھوڑ دیجئے جو پسماندہ ہیں، پھر آپ بتائیے کہ اشرف المخلوقات، اس میں ڈاکٹر ہوں، اس میں پروفیسر ہوں، اس میں بینک مینیجر ہوں، اس میں اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں، کیا وہ اس شہر میں جا کے مگرمچھوں سے اولاد نہیں مانگتے؟ کیا پھر ایک نوجوان جو اعلیٰ تعلیم یافتہ انجینئر بن چکا ہوتا ہے وہ اپنی تقدیر میں تبدیلی لانے کے لیے سمندر میں مچھلیوں کو دانہ نہیں ڈالتا؟ کیا تیری تقدیر کے فیصلے مگرمچھ کریں گے؟ افسوس ہے تیری اس ڈگری پر جو تجھے وہ انجینئر کی شکل میں تھما دی گئی ہے، تجھے وکیل کی شکل میں تھما دی گئی ہے، اور اس منصب پہ افسوس کہ دنیا میں اتنا بڑا منصب ملنے کے باوجود تو توحید خداوندی کو نہ پہچان سکا۔ اور پھر انسان ارذل المخلوقات میں، حدیث میں آتا ہے کہ تبدیل ہو جاتا ہے، اور انسان جب ارذل المخلوقات میں تبدیل ہو جاتا ہے تو شفا کے لیے پھر وہ ہندوؤں کی طرف پیشاب پیتا ہے، پھر وہ چوہوں کا جھوٹا مندر میں جا کے لاتا ہے اور شفا کے لیے اسے پیتا ہے۔ پھر اگر اس کے آئین کے روح سے بندر کی بے حرمتی کی جائے
تو پھر اس کا آئین کہتا ہے کہ بہت بڑے خدا کی گستاخی ہوئی، اسے سزائے موت دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کا فلسفہ امت ابراہیمی کو کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سکھلایا کہ آپ توحید پر کاربند رہیں۔ رزق اللہ کا وعدہ ہے، عزت اللہ کا وعدہ ہے، شہرت اللہ کا وعدہ ہے، ملائکہ اعلان کر دیتے ہیں مشہور ہو جاؤ گے۔ آزادی اور غلامی یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ دے گا۔ کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ کی قدرت سے بعید ہو۔ پھر کیوں نہ اس سہل تعلق کو ہم بروئے کار لائے کہ ہم رات کی تنہائی میں اگر صرف اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تنہائی میں بند آنکھوں میں بھی اگر آپ نے اللہ اکبر کہا تو آپ کا مقام کیا بنا زمین سے آسمان تک۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے کہ فلسفہ عقیدت سے جب ہم ہٹتے ہیں یا بھٹکتے ہیں تو ہم ارذل المخلوقات بن جاتے ہیں۔ فلسفہ توحید کو ہم اپناتے ہیں، توحید کے ذریعے ہم اشرف المخلوقات بنتے ہیں، اللہ کے ولی بنتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا قرب نصیب فرمائے اور شرک کی گندگیوں سے، شرک کی نجاستوں سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ و معمول فرمائے۔